وہ یہ ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اچھے وقت میں اللہ کر رہے ہیں بٹ برے وقت میں پلٹ جاتے ہیں. غزہ کے جو ہیں مسلمان ان کا توکل دیکھنے والا کہ ڈیڈ باڈیز اپنے بچوں کی لگائی ہوئی ہیں ساتھ اسٹل سینگ الحمدللہ علی کل حال. اٹس اے بگ ٹیسٹ. such level of resilience یا واللہ no wonder why non Muslims are accepting Islam. یہ دیکھیں کہ بچہ ہاتھ میں الحمدللہ یا رب اس نے مجھے بیٹ کر دیا ٹورڈ شہادہ, یہ پہلے چلا گیا میں بعد میں. آپ اللہ پہ توکل اور رلائی کریں ود اللہ ود اللہ از فار بیٹر. اور ان کے پاس جاتے ہو نا وہ آپ کو دیکھ کے جا کر سگریٹ چھپا لیتے ہیں یا گانے سنتے روک لیتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یار مجھے انسپریشن نہیں مل رہی تو میں چینج ابھی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو چینج کرنے کے لیے اس سے کوئی نعمت چھین لے تاکہ وہ بندہ صحیح راستے پہ آئے. اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے, اور اصل جو کفران نعمت ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنا ہے. بے شک ایک انسان کثرت سے ذکر کر رہا ہو اور کثرت سے قرآن پڑھ رہا ہو, اس کو بون میرا کینسر ہوا برو, ان کی مدر کہتی ہیں کہ وہاں پہ اپنے نماز پڑھنے کا دل نہیں جاتا. جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہو نا وہ آپ کو دیکھ کے جا کر سگریٹ چھپا لیتے ہیں یا گانے سنتے روک لیتے ہیں. یعنی بندہ حیران ہوتا ہے کہ ہم جیسے کمزور سے حیا کرو اللہ سے حیا نہیں کر رہے. اور جب اسے کہنا کہ اللہ کے بندے تھوڑا سا اپنی پہ محنت کرو, کام کرو, ہے بٹ آپ دعا کریں جی, دعا کریں, یہ عام ٹرینڈ ہے, آپ دعا کریں جی, یا جب اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے. یار سبحان اللہ ٹھیک ہے ہم تو آپ کے لیے دعا کریں گے, بالکل ٹھیک ہے, بٹ آپ یہ بتائیں کبھی اگر آپ سنسیئر ہیں اپنی اس بات میں کہ آپ میرے لیے دعا کریں, کبھی آپ نے اکیلے بیٹھ کے اپنے لیے بھی رب سے دعائیں کی ہیں, یا اللہ مجھے بدل دے, یا اللہ بہت گناہ گار ہوں, یا اللہ میں آپ کو چینج کرنا ہے اپنے آپ کو. یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے. ایکچولی میں یہی کانسیپٹ جو ہے نا میں تو کافی بار اس بارے میں سوچتا ہوں کہ بات کروں کہ ڈو وی وانٹ ٹو چینج. پرابلم یہ ہے کہ آج کل کا مسلمان کیا وہ ایسی ایگزامپل دیکھتا ہے یا انسپائرڈ ہے اسلامک لائف اسٹائل سے کہ وہ یہ چاہے. دیکھیں دعا کرنا اسٹیج نمبر 2 ہے کہ میں چینج ہونا چاہتا ہوں. اسٹیج نمبر 1 یہ ہے کہ یو ٹیک دی انسپریشن اینڈ یو ڈیسائڈ ود ان یور سیلف دیٹ یس آئی وانٹ ٹو چینج. دین یو اسٹارٹ ڈوئنگ دی ایکشن نا کہ ہاں میں دعا کروں, اب میں سنسیئرلی اللہ سے بات کروں. تو وہ جو پہلا اسپارک ہے جس میں آپ کانشیسلی سوچتے ہو کہ مجھے چینج ہونا ہے, وہی نہیں ہے نا اصل میں. اس میں آپ جو بات کریں انسپریشن, واٹ اف ہمیں لوگ اگر ایک فارم آف انسپریشن ہمیں کوئی رول ماڈل مل جائے, کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو ہمیں انسپائر کریں, یار یہ بڑی انسپریشن ہے ویسے, یہ اچھی, لیکن واٹ اف اٹس ناٹ دیئر. واٹ اف اٹس ناٹ دیئر, آپ کے ارد گرد ماحول ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے ہمارے زمانے میں نہیں تھا 10 سال پہلے. مجھے لگتا ہے دیٹ کین ناٹ بی اے کنڈیشن کہ ہم کہیں یار ہمیں, کیونکہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یار مجھے انسپریشن نہیں مل رہی تو میں چینج ابھی نہیں ہوتا. یار اگر ایک بندہ بھی آپ کو انسپائر نہیں کر رہا نا, یو اسٹل ہیو ٹو چینج اینڈ بی دیٹ انسپریشن. ان فیکٹ ٹرائی ٹو بی دی انسپریشن فار ادرز. برو واٹ اسکیئرز می دی موسٹ, جیسے ابھی اپنی بات کی نا, ایک بھائی ہیں اور ان کی کیٹ کی جانے کی وجہ سے ابھی وہ چینج ہو رہے ہیں. مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم, وہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں جا کے چاہے جو مرضی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو چینج کرنے کے لیے اس سے کوئی نعمت چھین لے تاکہ وہ بندہ صحیح راستے پہ آ جائے. اور اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی نعمت تم سے چھین جاتی ہے اور اس چھیننے کی وجہ سے تم آ جاتے ہو سیدھے راستے پہ, تب وہ زحمت نہیں ہوگی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرضی ہے. بٹ واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ہم اس مومنٹ پہ کیوں جاتے ہیں. وائی ڈو وی ہیو ٹو لرن اسلام ان دا ہارڈ وے. ڈو یو گیٹ دی پوائنٹ ہیئر؟ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں ہم اس مومنٹ تک پہنچتے ہیں کہ جب ہمیں نقصان ہوگا تبھی ہمارے ہاتھ ہوگا. عقل مند بندہ وہ نہیں ہے جو اپنی غلطی سے سیکھے, عقل مند وہ بندہ جو دوسری غلطی سے سیکھے. یعنی ایک بندہ اگر تیز اسپیڈ سے گزر رہا ہے اور وہ سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی اور آپ آگے جاتے ہو تو وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوا اور سر کھلا ہوا ہے اس کا, تو عقل مند بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اوکے, وہ کہے گا کہ یار آئندہ مجھے بھی اپنا خیال رکھنا ہے. بیوقوف کہے گا جب تک میں گاڑی ماروں گا نہیں, جب تک میں اپنا خود ایکسیڈنٹ نہیں کروں گا, جب تک میں اپنا بچہ نہیں گواؤں گا, تو تب تک میں چینج نہیں ہوگا. تو اصل میں نا اف وی کین اونلی, عبداللہ بن مبارک غالباً ہیں, ان سے کسی نے کہا کہ شیخ مجھے نصیحت کریں, آئی وانٹ ٹو چینج. کہتے ہیں اگر تمہاری انٹینشن ہے نا چینج ہونے کی تو پھر نصیحتیں بہت کی جا چکی ہیں. اچھا. اور کہتے ہیں اگر تمہاری انٹینشن نہیں ہے چینج ہونے کی تو پھر میرے تیر چلانے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. ویری ڈیپ. اگر اف یو وانٹ ٹو چینج دین قرآن و حدیث از فلڈ. اگر اف یو ہیو انٹینشن, بٹ اف دیر از نو ڈرائیو دین میں تمہارے اوپر جتنے مرضی تیر چلاؤں, تمہیں جتنی مرضی نصیحت کروں, تمہیں فرق نہیں پڑے گا. آپ نے بیچ میں کچھ ٹرمنالوجیز مینشن کی ہیں, میں نے نا اس پہ تھوڑی ریسرچ کی کیونکہ مجھے نا یہ جو تھاٹ ہے یہ بہت فیسینیٹ کرتی ہے کہ ہاؤ دا چینج پروسیس اسٹارٹس. ویری امپورٹنٹ. ہاں میں نے سائنٹیفکلی تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا. سوزن مشی ایک پروفیسر ہیں جن کی ریسرچ ہی بیہیویئر پہ ہے, ہیومن بیہیویئر. ہیومن بیہیویئر کیسے چینج ہو سکتا ہے. سو شی ڈیوائڈز دا بیہیویئر انٹو 3 تھنگس. انسان کا بیہیویئر جو ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیپیبلٹی ہے. پہلی چیز ہے کیپیبلٹی, کیا وہ کیپیبل ہے بھی یا نہیں. فار ایگزامپل آپ کو سائیکلنگ کا شوق ہے یا موٹر سائیکلنگ کا شوق ہے, کیا آپ موٹر سائیکلنگ کر سکتے ہو یا نہیں, کیپیبل ہو. اس کو میں نا دین کے تناظر میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو دین کے تناظر میں ہر بندہ کیپیبل ہے کہ وہ اللہ کی اپرچونیٹیز دی ہیں بالکل کہ وہ دین پہ آ سکے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے موٹیویشن, کہ کیا اس بندے کے پاس, یہ وہ بتا رہی ہیں نان مسلم, ٹھیک ہے, شی ڈزنٹ نو اباؤٹ اسلام, شی ہیز ڈن ہر اون ریسرچ آن دا ہیومن بیہیویئر. کہ دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے موٹیویشن, کیا سائیکلنگ کرنے کی موٹیویشن اس شخص میں ہے
اگر تو اس میں ہے تو وہ کیپیبل بھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, دین کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو وہی آپ کی والی بات کہ ایویڈنس اتنا زیادہ ہے, حدیث قرآن سے باقی آگے پیچھے بہت زیادہ چیزیں ہمارے پاس آلریڈی موٹیویشن کے لیے موجود ہیں. سو یو سی, اور تیسری چیز ہے جو سب سے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اس میں, وہ ہے انوائرمنٹ. یہ 3 چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر کسی شخص کے لیے آسان ہوتا ہے اپنا بیہیویئر چینج کرنا. سو ان ٹرمس آف آور دین, کیپیبلٹی اللہ نے رکھ دی ہے دین کی طرف آنے کے لیے, موٹیویشن بھی ہے, تو کمپنی اگر انسان اپنی اچھی کر لے تو وہ دین پہ بڑی آسانی سے. میں سمجھتا ہوں کہ سبحان اللہ یار, جو سورہ ملک میں آتے ہیں نا, وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. جب جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ, پہلے تو فرشتے پوچھیں گے, اس کے بعد بول کے تو اس کا نا اس کا انہیل کرنا, چیخنا چلانا سنیں گے جہنم کا. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ, ان کو لگے گا کہ یہ پھٹ جائے گی غصے سے. ٹھیک ہے, اور پھر فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی آنے والا خبر دینے والا آیا تھا, کہیں گے آیا تھا, لیکن لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. برو اصل جو ہے نا یہ, اگر تم سوچ لیتے ہو باتوں پہ, قرآن نے جو کہا تھا, جو تمہیں جو ایکسیڈنٹ ملتا, کوئی پرابلم جو تمہاری لائف میں آئی تھی, سن لیتے اس کو یا سمجھ لیتے, اس پہ تھوڑا سا پونڈر کرتے کہ میں یہ ڈیتھ کس کی کیوں ہوئی ہے, اس میں تو بہت پیسہ کمایا تھا, سکسیس اس میں ملتی بڑی مر گیا. اگر تم سوچ لیتے, اور فرشتے کیا کہیں گے, فاعترفوا بذنبهم, اب تم نے اقرار کر لیا, اصل اقرار جو تم نے کیا نا اپنے, کیونکہ یو نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ. اچھا سبحان اللہ, آپ کی آیت سے مجھے ابھی پوائنٹ یاد آ رہا ہے. اسی صورت میں آگے جا کے دیکھیں ہاؤ ڈز اٹ ریلیٹ. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیکلٹیز دے دی ہیں, تم بڑے بیزی تھے. وہ آتے نا, اور شکر کی بات کی برو, قلیل ہوں گے. وہ شکر جو ہے نا, حالانکہ شکر کرنا چاہیے تھا. ابن ابی دنیا, عبداللہ بن مبارک, بہت سارے سلف کہتے ہیں کہ اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے, اور اصل جو کفران نعمت ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنا ہے. بے شک ایک انسان کثرت سے ذکر کر رہا ہو اور کثرت سے قرآن پڑھ رہا ہو, وہ نا شکر ہے جو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا. سو جو اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی طرف جانا ہے. نہیں, بے شک ایک بندہ قرآن کثرت سے پڑھ رہا ہو تو وہ آلریڈی عبادت نہیں کر رہا, لیکن وہ اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے نا, سو ہی سیز کہ the true شکر, gratitude and gratefulness to Allah is obedience. اور اس کی جو ڈس اوبیڈینس ہے وہ اللہ کا کفران نعمت ہے, چاہے وہ زبان سے الحمدللہ 1000 دفعہ کہہ رہا ہو اور قرآن کثرت سے پڑھا ہو. عمل ہے نا, عمل کی بڑی گیم ہے. اچھا بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سائنس دیتے ہیں بندے کو کہ میری طرف لوٹا, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. لیکن جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا, تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ, کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ان گڈ ٹائمز. یاد رکھو اللہ کو. دیٹس ویری ڈیفیکلٹ, یو نو. جب بندہ خوشی میں ہوتا ہے, پارٹی موڈ میں ہوتا ہے نا, تب اللہ یاد نہیں آتا. اگر آپ اس مومنٹ پہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں ڈیفیکلٹ ٹائمز میں یاد رکھیں گے. برو اصل میں نا جو آپ نے بات کی نا برو, فرعون کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ اپنے برے وقت میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دینا اور اچھے وقت میں باقی بن جانا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں احفظ اللہ یحفظک, تم دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے اللہ کو. اور تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. یہ جو بات ہے نا برو, سکسیزفل پرسن ڈز گڈ ڈیڈز ان ہز گڈ ڈیز فار دا رینی ڈیز ٹو کم. برو اصل میں جو یہاں پہ انڈر لائن اسٹیٹمنٹ ہے, اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد رکھنا برو, یہ ہے سکسیزفل لوگوں کی ٹریٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ برے وقت میں ہر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے, ہر کوئی اللہ کرتا ہے. اچھا ایک فلپ سائڈ بھی ہے اس کی برو, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اچھے وقت میں اللہ کر رہے ہیں بٹ برے وقت میں پلٹ جاتے ہیں. ومن الناس من يعبد الله على حرف ان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. یہ منافقین کے یہ حرف پہ بات کرتے ہیں, اللہ اللہ کرے, شکر اللہ تعالیٰ بڑا کرم ہے, ماشاءاللہ تبارک when they are not tested, جب سب کچھ ٹھیک اللہ ان سے کچھ لیتا ہے نا برو. سبحان اللہ. مجھے سسٹر کی کال آئی کچھ عرصہ پہلے, وہ کہتی ہیں کہ ابھی آئی واز ہراسڈ ایٹ این انسٹیٹیوٹ, مجھے پیرنٹس نے بھی سپورٹ نہیں کیا, میرے پروفیسر نے مجھے ہراس کیا, اینڈ شی لوڈ اسلام برو. وائی واز آئی ہراسڈ, مجھے پیرنٹس نے بھی سپورٹ نہیں کیا. کچھ دن پہلے ایک مدر آئی, ان کا 18 ایئرس کا تھا بچہ, 25 ایئرس, 18-25 کے بیچ میں تھا, ینگ, اس کو بون میرا کینسر ہوا برو. ان کی مدر کہتی ہیں کہ وہاں پہ اپنے نماز پڑھنے کا دل نہیں جاتا. ویسے یہ تو الٹی بات ہوتی ہے, کیونکہ دا بگیسٹ شولڈر ٹو کرائی آن از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایگزیکٹلی, قرآن دونوں طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں, دونوں طرح کے. ایسے obviously I think this is rarity. نہیں, اس میں ایشو یہ ہے کہ یو نو اٹس اے پرابلم آف ایول. ایکچولی لوگ بولتے ہیں کہ یار میں نے کیا ایسا گناہ کر دیا جو میرا بچہ. پرابلم آف ایول تو ایک شبہ ہے نا, اس سے پہلے اٹس لیک آف توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ جب میں نے 3 دعائیں کی کہ میرا بچہ بچ جائے, جب میں نے 3 نمازیں پڑھی تو کیوں نہیں ہوا. I think this is also because lack of knowing Allah subhanahu wa ta'ala and lack of relationship. Primarily in fact یہی وجہ ہے. Primarily یہ وجہ ہے.
لیک آف فیتھ کی جو رب کا ڈیسیژن ہے نا، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں جو رب نے ہمارے لکھا ہے. اچھا پھر ایک اور کیٹیگری بھی ہے مسلمانوں کی. ایک چیز بتا دوں کہ اس سے جو مجھے آ رہی ہے کہ غزہ کے جو ہیں مسلمان ان کا توکل دیکھنے والے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز اپنے بچوں کی لگائی ہوئی ہیں، اسٹل سینگ الحمدللہ علی کل حال. اٹس اے بگ ٹیسٹ. سچ لیول آف ریزیلینس یار واللہ نو ونڈر وائی نان مسلمز آر ایکسیپٹنگ اسلام. یہ دیکھیں کہ بچہ ہاتھ میں الحمدللہ یا رب اس نے مجھے بیٹ کر دیا ٹورڈ شہادہ، یہ پہلے چلا گیا میں بعد میں. مطلب یہ ایسا غم ہے کہ اس غم کا کوئی میچ نہیں ہو سکتا نا ایک پیرنٹ کے لیے. تو اس میں دا الٹیمیٹ سولس دے ہیو از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. صحیح بات. میں نے ان سسٹر کو نہیں کہا، میں نے کہا یو ہیو ٹو آپشنز رائٹ ناؤ سسٹر، ایدر ٹو سفر تھرو دس پین وداؤٹ اللہ اینڈ ٹو سفر تھرو دس پین ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تھنگس ول ناٹ، آپ اللہ کا انکار کر کے چیزیں چینج ہو جائیں گی تو پھر کر لیں چلیں، بٹ نہیں چینج ہوگی نا. آپ کے ساتھ ہو گیا معاملہ، بٹ آپ اللہ پہ توکل اور رلائی کریں ود اللہ، ود اللہ از فار بیٹر.